السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ نے اپنا پچھلا لیکچر جو ہے اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا، جس میں ہم نے اسپائنل کارڈ کے بارے میں اس کا جو اسٹرکچر ہے اس پہ تھوڑی بات کی تھی۔ اور آج ہم اس کے اندر سے جو پیئرز نکلتے ہیں، اس کی روٹس میں سے جو 31 پیئرز نکلتے ہیں ایگزونس کے، یعنی کہ اعصاب کے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے ایک بات جس پہ اور ضرور کیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو راضی برضا یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے اپنے آپ کو جتنا زیادہ انسان اس چیز پہ لے آتا ہے، اتنا زیادہ اس کا نفس جو ہے وہ سکون کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اور یہی ٹائم ہے، زندگی میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ زندگی کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے آگے سر بسجود کر دیں۔ اچھا جی، اب ہم نے اس کی جو روٹس ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی۔ اس کے سلسلے میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ تھا، یہاں پہ یعنی جہاں سے ہم نے لیکچر چھوڑا تھا اس سے آگے، دا ڈورسل روٹ کنٹین سینسری ایگزونس اینڈ اے گینگلیون ویئر سیل باڈی آر لوکیٹڈ، یعنی کہ سیل کی باڈی کے جو ڈورسل یعنی اوپر والی جو سائڈ ہے وہاں سے جو روٹس نکلتی ہے وہ سینسری یعنی کہ حص کو جو لے کے جاتی ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا نا کہ سینسری ہوتے ہیں اور ایک موٹر ہوتا ہے۔ جب وینٹرل روٹ کنٹینس ایکسونس آف موٹر نیورون، اور جو دوسری جو وینٹرل سائڈ ہے وہاں پر جو ان سے نیورونز ہوتے ہیں، یہ موٹر یعنی کہ نیورون یہ کہ حرکت، جیسے پھر بھی آپ کو میں بار بار اگزامپل دے کے ہی سمجھاتی ہوں کہ جیسے سوئی چبھ رہی ہے تو یہ سینسری ایکسونس کا کام ہے کہ وہ برین کو بتائیں کہ جیسے کوئی پن چبھ رہی ہے پاؤں کو، اور یہ موٹر نیورونز کا کام ہے کہ وہ یہ کہیں کہ پاؤں کو پیچھے ہٹا لیں یا اس پن کو سائڈ پہ کر دیں۔ اسپائنل کارڈ پرفارمس ٹو مین فنکشن۔ اسپائنل کارڈ یعنی کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے دو مین اس کے اندر جو ایک دھاگا نما سی ساخت ہوتی ہے، اس کو وہ کارڈ نام سے ظاہر ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اس کے دو بڑے کام ہوتے ہیں۔ اٹ سروس ایز اے لنک بٹوین باڈی پارٹس اینڈ برین، یعنی جسم کے تمام حصوں کو یہ دماغ کے ساتھ جوڑتی ہے، ان کا لنک بناتی ہے۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، سنا نہیں ہے تو فلم اور ڈراموں میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کسی کی ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو جائے تو وہ پوری باڈی اس کی پیرالائز ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ حرکت نہیں کرتے۔ ایون کہ خدا نہ خواستہ کسی کی نیک پہ چوٹ لگ جائے تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوائے اپنا سر مطلب آنکھوں کی حرکت یا جسم کے اوپر والا حصہ حرکت کرتا ہے، اور باقی پورا جسم جو انسان کا حرکت نہیں کرتا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، اور سائنس میں ابھی تک اس کا کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے۔ اسپائنل کارڈ ٹرانسمٹ نرو امپلسز فرام باڈی پارٹس ٹو برین اینڈ فرام برین ٹو باڈی پارٹس، یعنی پورے جسم کا جو لنک ہے برین کے ساتھ، یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے جسم کا پارٹ، اور قدرت نے اس کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا، اور ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی کہ ڈینجرس قسم کی گیمز، جو ون ویلنگ، اس ٹائپ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی جو ڈیمیج ہے وہ انسان کو ساری عمر کے لیے معذور بنانے کا خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو پورے جسم کا جو برین کے ساتھ لنک ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے، اور دماغ کی طرف سے جو پیغام ہے برین کی طرف سے پوری باڈی کو جو میسیجز ہے وہ یہاں سے آتے ہیں اور پوری باڈی کی طرف سے برین تک جاتے ہیں، یعنی کمیونیکیٹ ادھر سے ہی ہوتا ہے یہ اسپائنل کارڈ سے۔ اسپائنل کارڈ آلسو ایکٹ ایز اے کوآرڈینیٹر رسپانسبل فار سم سمپل ریفلیکسز۔ اس کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ کوآرڈینیٹر تو ہے پوری باڈی کا اور برین کا ہمیں، اور یہ اتنی اچھی قدرت نے اس کی کوآرڈینیشن رکھی ہے کہ ہم لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں ایسے ہی لگتا ہے یعنی ہم جیسے پوری باڈی ایک 1 یونٹ کی طرح کام کر رہی ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 کھرب سے زائد سیل باڈی میں کام کرتے ہیں، اور قدرت نے اس کا سسٹم ہی اس طرح کا رکھا ہے۔ اور جو بالکل سمپل قسم کے کچھ ریفلیکسز ہیں، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی گرم چیز کو ہاتھ لگ جائے تو ہم ہاتھ فوراً پیچھے کر لیتے ہیں، یہ ریفلیکس ایکشن میں آ جاتا ہے۔ اور اس قسم کے جو سادے سے ریفلیکس ایکشن ہے، یا ہم ایک دم پاؤں پیچھے کر لیتے ہیں، کوئی خطرے والی چیز دیکھیں یا جسم ایسے ہم اپنا شرنک کر لیتے ہیں باڈی، تو اس کے لیے جو سمپل سے ریفلیکس ایکشن ہیں وہ بھی یہیں پہ سر انجام پاتے ہیں اسپائنل کارڈ میں۔ یعنی آج ہم نے اسپائنل کارڈ کے جو مین فنکشنز ہیں ان کے بارے میں بات کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان میں سے کیسے سینسری آرگنز اور موٹر جو سینسری ایگزونس اور جو موٹر ایگزونس ہیں وہ نکل کے پوری باڈی میں سپریڈ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ نکلتے ہیں آگے سے پھر شاخ در شاخ جیسے برانچز پوری باڈی میں سپریڈ ہو جاتے ہیں، اور پوری باڈی سے جو ہے وہ پھر اس کا جو لنک بھی بناتے ہیں برین کے ساتھ، اور اس کی کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے۔
اور اب ہمارا جو اگلا لیکچر ہے وہ ہے پیریفرل نروس سسٹم. یہ نیا ٹاپک ہے ہمارا، اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. اب تک اس کو ڈایاگرام کے ساتھ اچھی طرح سے دیکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.